السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ختم نبوت کورس میں آج کا پہلا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ناظرین محترم، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، یعنی تا قیامت نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزو ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی وحی یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب کسی کی نبوت یا رسالت نہیں دی جائے گی، یعنی تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول بنایا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن جیسی جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سابقہ انبیاء کرام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن حضور کے بعد کسی نئے نبی پر ہونے والی وحی پر یا نئے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر اشارتاً کنایتاً بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ایمان لانے والوں میں سے وہ ہیں جو اس پر وحی پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے اس پر بھی، اور جو آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 162 میں فرماتے ہیں البتہ ان میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں تم کہو کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کی سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرنے والا ہے۔ ان تمام آیات میں بلکہ پورے قرآن مجید میں حضور اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ہی ذکر ہے، حضور کے بعد کسی نئے نبی پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا ہی ضروری ہے اور اتنا ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، حجۃ الوداع کے موقع پر اور معراج کے موقع پر اس کا تذکرہ کروایا۔ ناظرین محترم، عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 81 ہے اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے جو تم سے اس پر ضرور ایمان لے آؤ اور ضرور اس کی مدد کرو۔ اللہ نے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے
گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہو جاؤں۔ اسی طرح آیت کریمہ میں بھی حضور کی آمد کا ذکر، اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانے نبوت میں آ گئے تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر نبی آخر الزمان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی عالم ارواح میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ناظرین محترم، عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم پیدا ہوئے، لیکن حضور نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمن جدا فی طیبہ فی تیینتا۔ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی گارے میں تھے۔ یہ مشکات کی حدیث نمبر 5759 ہے، باب فضائل سیدنا المرسلین، اور یہ کنز العمال حدیث نمبر 3,19,060 ہے۔ پھر یہ باب الفضائل المتفرقہ ان تدحیث۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہی یوں فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ تفسیر ہے ابن الجری کی، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 540 ہے، اور یہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 80 کی تشریح ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو وحشت ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے اور اذان پڑھی، اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم نے جبرائیل سے پوچھا محمد کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی آخری بیٹے ہیں۔ انبیاء کرام کی جماعت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے ہیں۔ انبیاء کرام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ باب فی فضائل متفرقہ، یہ حدیث کنز العمال کی حدیث نمبر 32,139 ہے۔ ناظرین محترم، عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں، تو مردہ جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ اسلام الدین محمد نبیہ وہو خاتم النبیین فیقولان لہ صدقۃ، میرا رب واحد لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 82 ہے، اس کی تشریح ہے۔ عالم آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لیجئے قیامت کے دن بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو گیا۔ حجۃ الوداع میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ کنز الامام کی حدیث نمبر 12918 ہے، یہ باب حجۃ الوداع ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری گفتگو نبیوں کی تعداد حضور کی تشریف لانے سے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے آخری نبی ہونے کی تذکرے کروائے گئے ہیں۔